پورا واقعہ ہے، اس میں جو ایک استقامت نظر آتی ہے مسلمانوں کی، اور اللہ کے رسول پر یقین اور اللہ پر ایمان، یہ جو کیفیت ہے اس کو ذرا آپ اپنے الفاظ میں بیان فرمائیں جیسے کہ آپ حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پیشتر جن جن کفار کے نام لے کر بتایا کہ فلاں سرغنا یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، حضرت آپ نے ایک لکڑی لی ہوئی تھی، لکڑی سے آپ نے اس زمین پہ اس جگہ پہ نشانیاں لگائیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے وہ جگہیں ساری یاد کر لی، ہاں، اور جب جنگ بدر ہو گئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، میرے ذہن اور دماغ میں بس ایک ہی تجسس تھا کہ میں ان لاشوں کو دیکھوں وہ کہاں گری۔ اللہ، اور میں نے جب لاشیں تلاش کی تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 1 انچ کا بھی فرق نہیں واہ پایا واہ واہ واہ، جہاں اللہ کے حبیب نے کہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں ڈاکٹر صاحب ایک میسج ہماری طرف سے یہ بھی جانا چاہیے آپ کی اجازت سے کہ سچے نبی کی سچائی یہی ہے کہ اس کے زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے اس کا ایک ایک حرف صحیح ہوتا ہے، واہ سبحان اللہ، چونکہ وہ وحی ہوتا ہے من جانب اللہ اللہ ہوتا ہوتا ہے۔ ہے۔ باقی دنیا میں کتنے جھوٹے مدعیان نبوت آئے ہیں جنہوں نے یہ تک پیشین گوئی کی کہ فلاں محمدی بیگم ہے میرے نکاح میں آئے گی، وہ حسرت لے کر جہنم رسید ہو گیا، محمدی بیگم اسے نہیں ملی۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی سچائی یہ ہے کہ وہ جو بات اپنی زبان اقدس سے کہہ رہا ہے وہ من جانب اللہ ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ لہٰذا تمام صحابہ کرام کی طرح ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا پختہ اور سچا ہونا چاہیے، اور ہمارے دل میں کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے۔ آمنہ کے لال کے بعد پھر کوئی دوسرا نظروں میں جچنا ہی نہیں چاہیے۔ تیسری بات یہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شبہ ہوا کہ کفار بھی اب تیاری کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی جو قافلہ ابو سفیان کا آ رہا تھا، تجارتی قافلہ تھا کہ ابھی اس کو روکے، اور ابو سفیان کو بھی اس کی بھنک پڑ گئی اور انہوں نے اپنا راستہ بھی تبدیل کر لیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو بلا کر جمع کیا، سارے صحابہ جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رائے لی۔ کچھ یہ بھی کہنے والے تھے ہم مدینہ میں لڑیں، کچھ نے کہا نہیں ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑیں۔ بہرحال آپ نے باہر والی رائے کو ترجیح دی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کر تقریر کی، آپ نے تقریر سنی اور خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی اور، حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور اپنے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، آپ خاموش رہے۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش میں سے تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اگر حکم کریں گے کہ ہم سمندر میں کود پڑیں، اللہ کی قسم ہم پھر مڑ کے نہیں دیکھیں گے، ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ آپ حکم کریں فلاں مقام تک گھوڑے دوڑائیں اور راستے میں نہ رکیں، ہم ایسا کریں گے۔ اور ایک دوسرے انصاری صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول شاید آپ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم وہ بنی اسرائیلی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو جا اور اپنے رب کو بلا لے، دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے اشارے کے انتظار کر رہے ہیں، آپ حکم کریں، پھر ہماری جان، ہمارا تن، ہمارا من، ہمارا دن، کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی آپ کے حکم کے آگے۔ اللہ کے رسول کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا اور آپ مسکراتے ہوئے سب کو جزاک اللہ کہا، اور آپ نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ اور یہ جگہ بھی وہی میدان بدر تھا، ادھر کفار کا لشکر بھی ہے، ادھر مسلمانوں کا لشکر بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے لشکر کو دیکھا اتنی ساری تعداد میں، اور اپنے لشکر کو دیکھا اتنی چھوٹی تعداد میں، جیسا کہ قریشی صاحب نے کہا، اللہ کے رسول نے سجدے میں گر کر اللہ سے وہ التجائیں کی، اور اس میں وہی لاڈ بھرے اور پیار بھرے اور مان بھرے وہ جملے کہے اے اللہ چونکہ تو نے مجھے آخری پیغمبر قرار دے دیا ہے، اب ظاہر بات ہے میرے بعد کوئی نبوت کے دروازے کھلے نہیں ہیں، جو کوئی اور آئے گا اس مخلوق کو سمجھائے گا۔ یہ میں نے مکہ کے 13 سال اور مدینے کے
1.5 سال یا 2 سال لگا کے میں نے یہ جماعت تیار کی ہے، اگر یہ جماعت آج یہاں کام آ گئی اور تو نے ان کی مدد نہ کی تو پھر میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے مدد کی، اور قرآن بھی کہتا ہے انزل جنودا لم تروہا، اللہ نے ایسے ایسے لشکر اتارے جن کو تمہاری نظریں دیکھنے سے قاصر تھی۔ اللہ کے حبیب دیکھ رہے تھے لیکن دنیا دیکھنے سے قاصر تھی۔ اللہ کبھی کبھی کفار کو بھی فرشتوں کی جھلک دکھاتا تھا اور وہ مرعوب ہوتے تھے۔ اور پھر صحابہ کرام بے یعنی ہتھیار وہاں گئے کھڑے ہیں، جسے غالباً اقبال نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور صحابہ نے وہ بے تیغ لڑ کے دکھایا۔ صحابہ ایسے کھجور کی چھڑی ایک گھماتے تھے، 10 کے سر قلم ہو جاتے تھے، فرشتے اپنا کام کر دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح ان لوگوں کی مدد کی۔ میں سمجھتا ہوں اگر آج ہم بھی مسلمان سارے جو بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، جس بھی مقطع فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم سارے مسلم وہی 313 بن جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نیچا نہیں دکھا سکتی۔ تو دنیا پھر 3 میں رہے گی نہ 13 میں رہے گی؟